اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو ہے ہم سورہ بقرہ کی 10 آیات جو ہے اس سے پیچھے والی ویڈیوز میں ان کی کافی ڈیٹیل میں تفسیر پڑھ چکے ہیں۔ آج سے ہم آیت نمبر 11 سے سٹارٹ کریں گے۔ آیت نمبر 11 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا، فساد مت کرو، فی الارض کیا ہے کہ زمین میں۔ یہ جو ہے پچھلی ویڈیو کے آخر میں نے یہ آپ کو تھوڑا سا بتایا بھی تھا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان لیا تو ان کی پیروی کرو، ان کا حکم مانو، جو اگر وہ ان کی طرف سے کوئی حکم آتا ہے تو اس پر پورے اترو اور اس پر عمل کرو۔ کہ یہ کہا گیا ہے کہ یہ منافقین کے لیے کہ ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت کرو۔ قالوا انما نحن مسلمون، وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے، ہم تو صلح کرانے والے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، کہ آگاہ ہو جاؤ کہ حقیقت میں یہی لوگ مفسد ہیں، فساد پھیلانے میں، مگر انہیں شعور نہیں ہے۔ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے ان لوگوں کے لیے کہتا ہے کہ جن کو کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ لیکن وہیں ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ آگاہ ہو جاؤ کہ حقیقت میں یہی وہ لوگ ہیں جو فساد پھیلاتے ہیں، لیکن انہیں شعور نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمَنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جس طرح سے آمن الناس، باقی لوگ دوسرے لوگ ایمان لائے۔ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، تو وہ کیا کہتے ہیں، کیا ہم ایمان لائیں جیسے یہ بیوقوف لوگ ایمان لائے ہیں۔ اب دیکھیں کہ یہاں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ منافقین کے بارے میں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ گے جس طرح سے دوسرے لوگ ایمان لائیں، دوسرے وہ کہ جو اہل ایمان ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ بیوقوف لوگوں کی طرح ایمان لائیں جو بیوقوف لوگ ایمان لائے۔ الا انہم هم الصفاہاء ولکن لا یعلمون، آگاہ ہو جاؤ کہ وہی بیوقوف ہیں لیکن انہیں علم نہیں۔ هم الصفاہاء کہ وہ جن کے لیے کہتے ہیں کہ کیا ہم بیوقوف لوگوں کی طرح ایمان لائیں، اصل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اصل میں وہ خود بیوقوف ہیں لیکن انہیں اس چیز کا علم نہیں ہے کہ وہ اپنے ساتھ کیا ظلم کر رہے ہیں، انہیں لا یعلمون کہ انہیں اس چیز کا علم نہیں ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلُوا إِلَّا شَيَاطِينِهِمْ، کیا ہے کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں آمنوا، قالوا آمنا، کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لے آئے ہیں۔ یہ انہی منافقین کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ ہم بھی وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، ان سے ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لے آئے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَّا شَيَاطِينَ، خلو مطلب جب یہ خلوت میں اکیلے اپنے شیطانوں کے پاس ہوتے ہیں تو کیا ہوا کرتے ہیں، قال انما معکم انما نحن
مستہزئون، تو کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم لوگوں سے محض مذاق کر رہے ہیں۔ یعنی اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ جو آیت نمبر ہے 14، کہ جب وہ اہل ایمان سے ملتے ہیں، یہ منافقین کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، لیکن جب وہ اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں، اپنے شیاطین سے ملتے ہیں، تو ان کو کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ان لوگوں سے تو ہم صرف مذاق کر رہے تھے۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، در حقیقت اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے اور ان کو ان کی سرکشی میں ڈھیل دے رہا ہے کہ وہ اپنے عقل کے اندھے پن میں بڑھتے چلے جائیں۔ طغیانہم یعمہون کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سرکشوں کی رسی دراز کرتا ہے۔ جب کوئی شخص سرکشی کے راستے پر چل پڑے تو اللہ تعالیٰ اسے فوراً نہیں پکڑتا، بلکہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ڈھیل دیتا ہے کہ چلتے جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی بھی رسی دراز کر رہا ہے، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، ہم اہل ایمان کا مذاق اڑا رہے ہیں، لیکن اصل میں کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے مذاق کر رہا ہے اور ان کی رسی جو ہے وہ دراز کر رہا ہے کہ وہ اپنے عقل کے اندھے پن میں جہاں تک جاتے ہیں بڑھتے چلے جائیں۔ یہ جو ہے آج آیت نمبر 11 سے لے کے 15 تک پڑھی ہے ہم نے، اور چونکہ ڈیلی 5 آیات ہی پڑھی جاتی ہیں تو یہ 5 آیات آج پڑھی ہیں، اس سے آگے انشاءاللہ ہم نیکسٹ سٹارٹ کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو مجھے اس کلام پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔